بیسک ایم آر پی ریکارڈ کس قسم کا ہوتا ہے؟ لیٹس لک ایٹ دیٹ. ایم آر پی ریکارڈ کے اندر 4 امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ ڈسپلے کی جاتی ہیں. ایک ہے گراس ریکوائرمنٹس. گراس ریکوائرمنٹس، ناؤ دس از ناٹ ڈیمانڈ فور کاسٹ، اٹ از ناٹ اے فور کاسٹ. یہ جو گراس ریکوائرمنٹس ہیں، یہ جو اس کے پیرنٹ پروڈکٹ ہے، کمپوننٹ ہو، سب اسمبلی ہو یا فنش پروڈکٹ ہو، جو کہ ایم پی ایس کے اندر آیا تھا، اس سے ڈرائیو کیا جاتا ہے یہ گراس ریکوائرمنٹس. یہ کتنے یونٹس کب چاہیے، یہ بیسیکلی از ڈپینڈنٹ ڈیمانڈ. جو ایم پی ایس ہے اس میں اینڈ پروڈکٹ کی پروڈکشن کا شیڈیول بتایا ہے، اس سے ڈپینڈ، اس کے بیسس کے اوپر کر رہی ہے کہ کتنے یونٹس اس کے ہم نے پروڈیوس کرنے ہیں. سیکنڈ ہوتا ہے کہ جو ایگزسٹنگ ریپلینشمنٹ آرڈرز ہیں جو کہ ایٹ دا بگننگ آف ایچ پیریڈ ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ دیٹ از بیسیکلی شیڈیولڈ ریسیٹس کے نام سے، کہ ہم نے پروڈکشن کا آرڈر کیا ہوا ہے، اب ہم اس کو ریسیو کر رہے ہیں، کس پیریڈ کے اندر کر رہے ہیں. دیٹ از کنفرمڈ آرڈر اینڈ اٹس ناٹ پلانڈ آرڈر جس کو ہم ریسیو کریں گے. یہ آلریڈی آرڈر پلیس کر دیے. فار ایگزامپل لیڈ ٹائم 2 ویکس کا ہے، تو پہلے ویک کے اندر ہم نے آرڈر پلیس کیا ہوا ہے، 2 ویکس کے بعد ہم ریسیو کر رہے ہیں. یہ آرڈر چلا گیا ایکچولی، یہ پلاننگ میں نہیں ہے، تو سیکنڈ ویک کے اندر ہم شیڈیولڈ ریسیٹ کے اندر یہ آ جائے گا. دین وی ہیو پروجیکٹڈ اویلیبل بیلنس، جو کہ جیسے میں نے بتایا کہ ایم پی ایس کے اندر ہم اس کو اویلیبل لکھ رہے تھے، بٹ ہیئر اٹ از پروجیکٹڈ اویلیبل بیلنس. یہ پروجیکٹڈ انوینٹری کا اسٹیٹس بتاتا ہے کہ ہم نے جو پلان کیا ہوا ہے اس کے مطابق یہ اسٹیٹس جو انوینٹری ہے اس کو یہ پروجیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ جی یہ اب انوینٹری کس ویک میں کتنی ہونی ہوگی. اس کے اندر اٹ از ناٹ کنفرم، بٹ پلاننگ کے بیسس کے اوپر یہ پروجیکشن دی جاتی ہے. اینڈ دا لاسٹ ون از بیسیکلی پلانڈ آرڈر ریلیزز، جس کے اندر یہ ہے کہ ہم نے یہ آرڈر کب پلیس کرنا ہے، سو دیٹ جب اس کی ریکوائرمنٹ ہے ہم اس وقت اس کو ریسیو کر لیں. کچھ کمپنیز کے اندر پلانڈ آرڈر ریلیز سے پہلے پلانڈ آرڈر ریسیٹ ہوتی ہے کہ جی ہمیں کب یہ چاہیے، سو دیٹ اٹ بیکمز ایزیئر ٹو سی کہ جی کتنا لیڈ ٹائم ہوگا اور اس کے اندر ہمیں کب یہ ریلیز کرنی پڑے گی پلانڈ آرڈر ریلیز جو ہے. لیٹس لک ایٹ دس بیسک ریکارڈ. اس کے اندر گراس ریکوائرمنٹ ہمیں ملی ہیں کہ سیکنڈ ویک کے اندر 10 یونٹ کی ریکوائرمنٹ ہے، 4تھ ویک میں 40 یونٹس کی ہے، اینڈ 5th ویک میں اگین 10 یونٹس کی ہے. شیڈیولڈ ریسیٹس ہے کہ یہ آلریڈی آرڈر پلیس ہو چکا ہے اور یہ اب ہم نے ریسیو کرنا ہے ویک 1 میں. ٹھیک ہے، اس کے اندر لیڈ ٹائم از بیسیکلی 1 پیریڈ. دیٹ مینس کہ فرسٹ ویک سے پہلے یہ آرڈر پلیس ہو گیا تھا. پروجیکٹڈ اویلیبل بیلنس کے اندر بگننگ پیریڈ 1 سے بگننگ میں 4 یونٹس ہمارے پاس ہیں. سو پیریڈ 1 کے شروع میں اور ویک 1 کے شروع میں 4 یونٹس ہمارے پاس ہیں. سو اس بیسس کے اوپر ویک 1 کے اینڈ کے اندر یہ 54 یونٹس ہو جائیں گے. ویک 2 اور پیریڈ 2 کے اندر سیکنڈ پیریڈ میں 10 یونٹس کنزیوم ہوں گے اور جو انوینٹری ہے وہ 44 رہ جائے گی. تھرڈ پیریڈ میں کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے تو 44 کی 44 رہے گی. فورتھ پیریڈ کے اندر 40 کی ریکوائرمنٹ آ گئی ہے گراس ریکوائرمنٹ، تو اس میں 44 میں سے 40 کنزیوم ہوئے تو 4 یونٹ رہ گئے. اب کیونکہ لیڈ ٹائم 1 پیریڈ کا ہے تو دیٹ مینس کہ اگر ہمیں 5th پیریڈ میں یہ مٹیریل چاہیے کیونکہ یہ نیگیٹو ہو جائے گی پروجیکٹڈ اویلیبل بیلنس، تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ 4تھ ویک کے اندر اس کا آرڈر ریلیز ہو جانا چاہیے. سو planned order release is in week 4 and this will be received in week 5. So ہوگا کیا کہ 50 plus 4 54 minus 10 تو ہمارے پاس projected available balance
44 کا رہ جائے گا. اس کے اندر اگر زیادہ آسانی ہم چاہتے ہیں تھوڑا سا کہ کنفیوژن دور ہو جائے تو ہم ایک اور رو ایڈ کر سکتے ہیں پلانڈ آرڈر ریلیز سے اوپر. دیٹ ول بی پلانڈ آرڈر ریسیٹ کہ ہمیں یہ کب چاہیے. تو وہ اس کے اندر پھر ایکچولی 5th پیریڈ کے اندر نظر آئے گا کہ یہ ہم نے 50 یونٹس اس وقت ہمیں چاہیے ہیں. تو اس سے ایک ویک پہلے، کیونکہ لیڈ ٹائم ہمارا 1 پیریڈ کا ہے، تو ایک پیریڈ پہلے اس کا ہم نے آرڈر ریلیز کرنا ہے. تو یہ پروڈکشن میں چلا جائے گا اور ایک ویک کے بعد 5th پیریڈ کے اندر ہی ہم ریسیو کر لیں گے اینڈ ہماری انوینٹری جو ہے وہ بلڈ اپ ہو جائے گی اور یہ جو پروجیکٹڈ اویلیبل بیلنس نیگیٹو کی طرف جا رہا تھا وہ نیگیٹو نہیں ہوگا. اور یہ ہمارا ایک سمپل سا مٹیریل ریکوائرمنٹ پلاننگ کا بیسک ریکارڈ ہے.